علمی پوائنٹ نمبر 21 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم عربی ادب کی جس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں خطبے کا سٹائل۔ قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسا کہ آپ کوئی بھی دنیاوی رائٹر آپ دیکھیں گے، جب کتاب لکھتا ہے تو وہ چیپٹرز بناتا ہے، ایک مقدمہ لکھتا ہے، پھر آگے ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو مختلف چیپٹرز کے اندر ایڈریس کرتا ہے، جیسے ونس اپون اے ٹائم والا سٹائل ہے، اور اس میں ایک ربط پایا جاتا ہے۔ اس طرح کا ربط قرآن حکیم میں نہیں پایا جاتا جہاں تک چیپٹرز کی ترتیب کا تعلق ہے۔ البتہ چونکہ قرآن حکیم کا جو سٹائل ہے وہ ایک یونیک سٹائل ہے، اور اسے عربی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خطبے کا سٹائل ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کولیکشن آف ڈیوائن اوریجنز آف آلمائٹی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خطبات، تقریروں کا مجموعہ ہے۔ ہر سورت ایک کمپلیٹ تقریر ہے، چاہے وہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی، لیکن اگر آپ اس خطبے کو پورے کی پوری سورت کو ایز اے خطبہ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایک مرکزی ٹاپک نظر آئے گا۔ جیسے ہمارے خطبہ حضرات بھی، چاہے وہ مذہبی لیڈرز ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، جب بھی تقریر کرتے ہیں تو ان کا ایک مرکزی ٹاپک ہوتا ہے، اس ٹاپک کے ارد گرد ساری گفتگو چلتی ہے۔ اس ٹاپک کو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک تمہید ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کچھ مثالیں بھی ادھر ادھر کی بیان کی جاتی ہیں تاکہ جو خطیب ہے وہ اپنے مخاطب کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے حالات حاضرہ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور پھر جب خطبہ کنکلوڈ ہونے لگتا ہے تو جو سب سے زیادہ مرکزی ٹاپک ہے اس کو دوبارہ سے ایڈریس کیا جاتا ہے، کیونکہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے، 114 خطبے ہیں، 114 صورتیں جو ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کے قرآن حکیم کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ سٹائل کیوں ہے۔ اب سورۃ البقرہ جو ہے، اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودیوں سے جو غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا، تاکہ یہ موجودہ امت مسلمہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے گائیڈ لائنز بن جائیں کہ تم سے پہلے ایک بڑی لاڈلی میری اور بھی امت تھی جس میں میں نے اپنی کم از کم 3 کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل، ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن جب انہوں نے توحید سے کنارہ کشی اختیار کی، مشرکانہ اوہام ان کے اندر داخل ہو گئے، تو پھر ہم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے کہ 3 کتابیں ان میں نازل ہوئی تھیں اور ہزاروں پیغمبر نازل ہوئے تھے، حتیٰ کہ وہ خود پیغمبروں کی اولاد بھی تھے بنی اسرائیل۔ پھر ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، پھر ہم نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو ایڈریس کیا گیا۔ اس سے اگلی سورت سورہ آل عمران کے اندر مرکزی طور پر ایڈریس کیا گیا ہے کرسچنز کو، اور مضامین بھی بیان ہوئے ہیں لیکن مرکزی ٹاپک یہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا آغاز بھی بڑا جاندار ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہی دیکھ لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ ہے اس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جانے والے ہیں، یعنی جو زندگی میں اپنی عقل استعمال کر کے ایک دفعہ ضرور اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات جس نظام کے تحت چل رہی ہے وہ نظام کسی کے بنانے سے بنا ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے خدا ہے، اللہ ہے۔ پھر وہ ڈر جاتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر سورۃ البقرہ کا اینڈ کتنی جاندار آیات پہ ہو رہا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آنورڈ۔ اسی طریقے سے آپ ساری صورتوں کو دیکھیں تو ان کا سٹارٹ اور اینڈ بڑا جاندار ہے،
اور پھر بیچ میں آپ کو مثالیں بھی بیان کی جائیں گی، واقعات بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ بوریت نہ آئے. اور یہ قرآن حکیم کی میرے بھائیوں وہ خصوصیت ہے، قرآن بور نہیں ہونے دیتا. یہ نہیں ہے کہ اب سورۃ البقرہ شروع ہوئی ہے تو صرف یہودی ایڈریس ہو رہے ہوں گے یا ان کی کوئی ایک چیز خاص ایڈریس ہو رہی ہوگی. نہیں، اس میں کچھ مثالیں بھی بیان ہوں گی، کچھ واقعات بھی بیان ہو جائیں گے اس سے پہلے کے. پھر اس کے بعد ایک کنکلوژن نکالا جائے گا، پھر گائیڈ لائنز ہوں گی، یونیورسل ٹروتھ آئیں گے. 7 یونیورسل ٹروتھ سورہ بقرہ میں آئے ہیں. بنی اسرائیل کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے ہر واقعے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا ہے کہ یہ میرا رول ہے، جو یہ کرے گا چاہے وہ جو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اس لیے قرآن حکیم میں انسان کا انٹرسٹ لوز نہیں ہوتا، بشرطے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ قرآن کس سٹائل میں لکھا گیا ہے، کس سٹائل میں نازل ہوا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھا ہے نا، وہ مقدمہ ہی اسی کے اوپر ہے کہ ہمارے عام نوجوان بڑے شوق سے قرآن ترجمے والا لے کے بیٹھتے بھی ہیں، تب بھی ان کو کئی ایک باتیں، ان کو قرآن میں ایک تو ربط نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم تو ان کتابوں کے عادی ہیں نا جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. وہ تو ایک سیکوینس سے چل رہی ہوتی ہیں، ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ بکش سٹائل ہوتا ہے. قرآن کا سٹائل بکش نہیں ہے، قرآن کا سٹائل جو ہے وہ ہے خطبے کا، ایڈریس کرتا ہے آپ کو. اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ جب میں نے اللہ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. آپ قرآن کو کبھی ترجمہ اکیلے بیٹھ کے سنیں تو آپ کو لگے گا کہ اللہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے. یہ والی کوالٹی کسی الہامی کتاب میں نہیں تھی، باقی کتابیں سلیبس کی فارم میں تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اور اسی لیے اللہ کی صفت بھی ہے. یہ آپ کو ایڈریس کرتی ہے، بندہ ہل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ صوت القرآن چینل 1992 میں جب ایکس پرائم منسٹر پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ صوت القرآن چینل شروع کیا تھا جو ریڈیو کے اوپر چلتا ہے. کبھی امام کعبہ کی آواز میں عربک، اور پھر فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ، معراج الدین خان کی آواز میں ایک چلتا ہے. وہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر ہی گھس جائے گا. وہ بندہ پریزنٹ کرتا ہے قرآن کے ترجمے کو. پھر بولنے کا سٹائل کہ مخاطب کے دل میں اتر جائے وہ بات. تو آپ کو وہ ترجمہ سن کے اپنی زبان میں، جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ان کو بھی فیل ہوتا ہے کہ واقعی اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. خطبے کا سٹائل ہے. تو مودودی صاحب نے اس مقدمے میں لکھا کہ ہمارے نوجوان لے کے بیٹھتے بھی ہیں، تب بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ عجیب بے ربط آیات ہیں، کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے. لیکن جس بندے کو اسٹائل کا پتہ ہے نا، اس کو قرآن حکیم کی ہر آیت کا دوسری کے ساتھ ربط بھی نظر آئے گا. وہ ربط آپ ایک دفعہ اس چیز کو ڈسکور کر لیں تو آپ کو بھی ٹیسٹ فیل ہوگا. آپ پتہ اس وقت انگلینڈ کے اندر ایک، اب نیو مسلم تو نہیں ان کو کہنا چاہیے، اب ان کو 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں مسلمان ہوئے، عبد الرحیم گرین. اس وقت ٹاپ آپ سمجھ لیں سپیکرز میں سے ہیں مسلمانوں کے. انگلش میں وہ ان کے مختلف ٹاپکس پہ لیکچرز ہیں. انہوں نے اپنا اسلام لانے کا واقعہ بھی بیان کیا ہے ایک آڈیٹوریم میں خطاب کرتے ہوئے. اس میں ایک بات انہوں نے بڑی زبردست کی، باقی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب یہ کتاب میں نے پہلی دفعہ پڑھنی شروع کی نا، تو یہ قرآن کا جو سٹائل تھا نا گفتگو کرنے کا، اس نے مجھے بہت امپریس کیا کہ جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے وہ اس سٹائل میں نہیں لکھتا. وہ کہتا ہے میں قرآن کے سٹائل سے امپریس ہوا ہوں کہ یہ گفتگو اس طرح کرتا ہے اور اس کانفیڈنس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ یہ کریٹر آف دا یونیورس ہی گفتگو اس طریقے سے کر سکتا ہے. انسان تو اتنے اعتماد سے دوسرے کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا. اس میں جو کانفیڈنس ہے کتاب کے اندر، پھر اس کتاب کا جو سٹائل ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کیونکہ انسان جب بھی کتاب لکھتا ہے نا ایک خاص سیکوینس کے تحت لکھ رہا ہوتا ہے، چیپٹرز بناتا ہے، اور یہ بالکل ڈیفرنٹ سٹائل ہے. حالانکہ اس کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا سٹائل کون سا ہے، خطبے کا سٹائل ہے. تو خطبہ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. خطبے کا سٹائل ہے اس لیے ہے کہ خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخاطب کے دل میں اپنی بات اتارے. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کا خطیب بھی ہے، اور یہ کتاب اللہ کی صفت ہے. یہ مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. میں پچھلے لیکچرز میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں. تو قرآن حکیم پڑھتے وقت یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا سٹائل
خطبے کا سٹائل ہے. جب خطبے کا سٹائل ہے تو پھر اچانک اگر کوئی واقعہ آ جائے بیچ میں تو پریشان ہونے والی بات نہیں کہ اچانک یہ بات ہوتے ہوتے یہ بیچ میں واقعہ کیسے آ گیا. پھر اچانک آپ دیکھتے ہیں خطیب بھی جب بیان کر رہا ہوتا ہے, آپ آج کل کے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں, جب وہ گفتگو کرتے ہیں کسی خاص ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اچانک کرتے کرتے کوئی ماضی کا واقعہ یاد کرتے ہیں, پھر ساتھ ہی جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے بھی مخاطب ہو کے کوئی ادھر چیز دیکھنے والی ہوتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے لی, وہ فوراً آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. یہ سٹائل قرآن کا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر بجلی بھر دی تھی اس کتاب نے. ان کو فیل ہوتا تھا کہ ہمارا کریٹر ہم سے مخاطب ہے, ہماری بات کر رہا ہے. سر ہماری بات تو ہے نا. آپ دیکھیں غزوہ بدر ہو رہی ہے تو اس کی لائیو کمنٹری سورۃ الانفال کے اندر آئی ہے. غزوہ احد ہوئی ہے تو 60 آیات مسلسل. غزوہ احد میں جو مسلمانوں نے غلطیاں کی, جس کی وجہ سے اللہ نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا پورا کرنے کے بعد اس فتح کو شکست میں بدل دیا, ایک ایک چیز ہائی لائٹ کی. سورہ الاحزاب کے اندر غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری آئی ہے. اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کی پوری ڈیٹیلز آئی ہیں, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا آخری جو تھا غزوہ, کس طریقے سے مسلمانوں کو اس جد و جہد کے اندر گزرنا پڑ رہا تھا, منافقوں کو فیس کرنا پڑ رہا تھا. اہل ایمان اور منافقین میں فرق کے لیے وہ بہت کرٹیکل سچویشن تھی غزوہ تبوک کی. اور اس وقت بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم ایمان والے تھے, ان کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے تھے. ظاہر ہے وہ سپر پاور سے ٹکرانا تھا, رومن امپائر سے جا کے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پڑھنے کے بعد آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں گے, اور پھر آپ یہ فیل کریں کہ آپ اس زمانے کے اندر ہوں اور آپ کا رب آپ سے گفتگو کر رہا ہو. اب اس میں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا جب ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو 1400 سال پہلے کہا جا رہا ہوتا ہے, لیکن ان میں تو وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے وہ غلطیاں کی ہوئی تھی جن کی وجہ سے اللہ ان کو مخاطب کر رہا تھا. تو ان پہ اس چیز کی جو کیفیت طاری ہوتی تھی نا, وہ آج اس لیول کی کیفیت کبھی طاری نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے. میرے ایک دوست بتانے لگے, ان کے جاننے والوں کی نا انگلینڈ کے اندر ایک شاپ ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے نا پورا دن نا ایک قرآن کی تلاوت اور ترجمہ لگایا ہوتا تھا. ایک انگلش میں بھی ریکارڈنگ ہوئی ہے, وہ بھی صوت القرآن چینل کے اوپر کبھی کبھار چلتی ہے. ویسے یہاں پہ جو رفاع یونیورسٹی ہے نا اسلام آباد میں, تو ان کا 24 گھنٹے قرآن کا چلتا ہے چینل. وہ آلموسٹ 3-4 دن میں قرآن پاک مکمل کر دیتے ہیں. تو اس میں ایک انگلش ترجمہ ہے, اس میں عربی کی آواز مشاری راشد کی ہے, اور انگلش ترجمہ جو ہے نا وہ اتنی زبردست آواز میں ہے, جس کو انگلش سمجھ آتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ خدا آپ سے مخاطب ہے اور آپ کے دل میں اترتا ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی دکان پہ وہ ترجمہ لگایا ہوتا تھا. کہتے ہیں جب کوئی نان مسلم بھی کسٹمر آتا تھا نا, تو وہ ایک بار ٹھٹک کے سننا شروع کر دیتا تھا, اور کئی کسٹمرز نے کہا کہ آپ اس کو بند کر دیں, کیونکہ اس کو سننے سے ہمارے اوپر اثرات ہو رہے ہیں. ظاہر ہے جب دنیا کی بے ثباتی کا بیان ہو رہا ہو, مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بیان ہو رہا ہو, اللہ کو آپ اکاؤنٹیبل ہیں, پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزار سکتے. میری خواہشات اور میری ذات کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ کو میں نکال دوں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے ایتھیسٹ ہیں, منکرین خدا ہیں, وہ بیسیکلی منکرین خدا نہیں ہوتے ہیں, بلکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے پھر اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خدا کو بیچ میں سے نکال دیں, ورنہ یہ تو ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے خدا کا کانسیپٹ, کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں کسی کو, آپ کی جواب دہی ہونے والی ہے مرنے کے بعد. تو یہ قرآن حکیم کا خطبے کا سٹائل ہے. یہ قرآن پڑھتے وقت یہ چیز ذہن نشین ہونی چاہیے.